تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی تمام کے تمام مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال بہت زیادہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی حلال ہے کہ حرام. کوئی بھی کرنسی اگر تو اس کی فزیکل اپیرنس ہے, آپ اس کو فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں, تو دوسرے پوائنٹ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے. یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس نوٹ کے اوپر, وہ اس نوٹ کی کریڈیبلٹی کو بڑھا رہی ہے. اگر یہ لائن ہٹا دیں یہاں سے اور اسٹیٹ بینک کا نام بھی نہ ہو, کسی بھی چیز کا نام نہ ہو, سو اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی کرنسی کے پیچھے ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جو اس کو کرپٹو کرنسی کے اس دور کے اندر جہاں پر ہر شخص کرپٹو کرنسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہے, تو کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ مزید کوسچن جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, اب اس کے اوپر کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور اب ہمارے سامنے جو بھی نئی مشکل جو کرپٹو کرنسی کو لے کر سامنے آتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ جواب جاننا چاہتے ہیں. ہم لوگ جیسا کہ ہمارا تعلق پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ اور بہت سے دنیا میں رہنے والے لوگوں کا تعلق اسلام سے, ہم مسلمان ہوئے ہیں, تو مسلمانوں کے ذہن کے اندر اس وقت کیونکہ ایز اے مسلم ہم ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ریلیجن کو دیکھتے ہیں, اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کی کیا ٹیچنگز ہیں اس کے اوپر, اسلام کیا کہتا ہے. تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی تمام کے تمام مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال بہت زیادہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی حلال ہے کہ حرام ہے, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے حلال اور حرام کا, اور اس کے اندر ہمارے علماء کرام کی رائے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو آنے والی دنیا کے اندر ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کیا اس کا جو یوز ہے وہ ریلیجیسلی کوئی اس کے اندر کوئی قباحت تو نہیں ہے. کہ اگر ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام ہمیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کیا کہتا ہے. تو میں نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی, کیونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے ریلیجن کا, تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کے لیے کچھ پوائنٹس نکالے ہیں اور اپنے لیے بھی کچھ پوائنٹس نکالے ہیں جو میرے ذہن میں کچھ پرابلمس تھیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, اور اس کی جو ببلز ہیں اور اس کے حوالے سے جو جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر میں نے جواب جاننے کی کوشش کی علماء کے حوالے سے, تاکہ ہمارے علماء کیا سوچتے ہیں. سو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کرپٹو کرنسی کے حلال اور حرام ہونے کے اوپر بات کریں گے اور اینڈ پہ کنکلوژن نکالنے کی کوشش کریں گے. اگر نکلا اور اگر نہ نکلا تو آپ کنکلوژن آپ کے ذمہ میں چھوڑ دوں گا, وہ آپ نے خود نکالنا ہے. سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. میں ہوں حیدر پٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ آپ کو اسی طریقے سے امپورٹنٹ ویڈیوز ملتی رہیں. سو کرپٹو کرنسی ایک کرنسی ہے جس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے, کوئی بھی اس کے پیچھے گارنٹیڈ انسٹیٹیوشن نہیں ہے, کوئی ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی ہے یہ, اس کا کوئی بھی سینٹر نہیں ہے جس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہی بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ اس کی پرائز آئے دن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, بہت کم ہو جاتی ہے. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اور میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہم ریلیجیسلی بات کرنے کی کوشش کریں گے اباؤٹ دا کرپٹو کرنسی, کہ کرپٹو کرنسی کو لے کر کے ہمارے علماء کرام کیا سوچتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ تب تک حرام نہیں ہوتی جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی نشانی جو ہے وہ ہمیں نہ ملے. اب یہ بڑی عجیب سی آپ کو بات لگ رہی ہوگی, میں سمپل سے کر کے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جب تک کوئی چیز ہمارے اسلام کے اندر حرام نہیں قرار دی گئی تب تک وہ حرام نہیں ہے, حلال ہے. یعنی اگر کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حرام نہیں ہے, اور جب وہ حرام نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی وہ حلال ہے. تو اس کانسیپٹ کو لے کر کے بہت سی باتیں ہمارے نزدیک جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کرنسیز کو لے کر, تو سب سے پہلے کرنسیز کو لے کر کے ہمارے جو علماء ہیں, زیادہ تر علماء کی جو رائے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا, وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کرنسی کے حلال ہونے کا جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ گارنٹیڈ ہونی چاہیے. یعنی اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہونی چاہیے, آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو دیکھ سکیں, آپ اس کو چھو سکیں, آپ اس کو محسوس کر سکیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیجیٹلی جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, جو ورچوئل کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, اس ورڈ سے جو ہے وہ اس کے شکوک میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جو حرام کا ایلیمنٹ ہے وہ تھوڑا سا غالب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس چیز کی امپورٹنس زیادہ ہوگی, وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ زیادہ یقین کے قابل ہے, اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے جس کی فزیکل امپورٹنس ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. پوائنٹ نمبر 2,
کوئی بھی کرنسی اگر تو اس کی فزیکل اپیرنس ہے, آپ اس کو فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں, تو دوسرے پوائنٹ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے. یہ وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی, ڈی سینٹرلائز کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلام کے بیشتر علماء کرام کے نزدیک بہتر نہیں ہے. اس کو سینٹرلائز ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ سینٹرلائزڈ ہوگی تبھی آپ اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا, اس کو وہ کریڈیبل رہے گی. لیکن اگر اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا, آؤٹ آف دا کنٹرول ہے, کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے چلی جاتی ہے, یہ چیز جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی کو, اس کی امپورٹنس کو ختم کر دیتی ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک پوائنٹ بتایا گیا کہ اگر تو وہ کسی طرف سے کنٹرول نہیں کی جا رہی تو اس کو جو ہے وہ نگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تیسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کرنسی کو کوئی نہ کوئی اون ضرور کرتا ہو, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کے پیچھے ایک بیک بون پہ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. جیسے آپ کے پاس امریکن ڈالر ہے, یو ایس ڈالر جو ہے اس کو جو ہے وہ امریکن بینکس کنٹرول کرتے ہیں, امریکن اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے. پاکستانی جو روپی ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کنٹرول کرتا ہے. ان کی ورث میں اضافہ کرتے ہیں یہ انسٹیٹیوٹس. اگر یہ ان کی پیچھے سے گارنٹی ہٹا لیں تو جو نوٹ ہے اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہ جاتی. اب میرے پاس اس وقت آپ 1000 روپے کا نوٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس 1000 روپے کے نوٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اگر آپ کو میرے کیمرے میں اگر نظر آ رہا ہو, یا میں آپ کو پکچر میں جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا, آپ کو زوم میں نظر آ رہا ہوگا کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی یہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا, بینک دولت پاکستان 1000 روپے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس نوٹ کے اوپر, وہ اس نوٹ کی کریڈیبلٹی کو بڑھا رہی ہے. اگر یہ لائن ہٹا دیں یہاں سے, اور اسٹیٹ بینک کا نام بھی نہ ہو, کسی بھی چیز کا نام نہ ہو, صرف ایک پکچر لگی ہو اور یہاں پہ صرف 1000 لکھا ہو, اور یہ سامنے والی پکچر بھی سیم ہو, یہ والی پکچر بھی سیم ہو, یہ لائن صرف ہٹا دی جائے تو یہ نوٹ بیکار ہو جائے گا. کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی, اس کے پیچھے جو سینٹرلائزڈ ایک انسٹیٹیوٹ تھا اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. اب جب اس نے ہاتھ اٹھا لیا, اس کی ویلیو مارکیٹ میں زیرو ہو گئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی کرنسی کے پیچھے ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جو اس کو کنٹرول کر سکے. اور امپورٹنٹ سب سے زیادہ پوائنٹ جو اس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ شیئرز جو ہیں اس کے, اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کسی بھی شیئر کی بات کر لیں, تو اگر اس کرنسی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ پوائنٹ بتایا گیا کہ شیئرز جو ہیں وہ حلال ہونے چاہیے. شیئرز کسی بھی حرام پروڈکٹ کا شیئر نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ وہ حلال ہوں گے. تو اسلام اس کی ٹریڈنگ کی, اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے.